Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, Assalamu alaikum, and welcome to the lecture 3 of this computer architecture course. In last class, we discussed about bus organization. Bus organization में हमने basically ये देखा कि जो von Neumann architecture है, that requires that sort of interface between the devices, کہ جو devices ہیں they should communicate with each other, کیونکہ we have memory, we have I/O devices rather, and we have a central processing unit. The data and programs are stored in memory. اس کو جو بھی ہم نے ایگزیکیوٹ کرنا ہوتا ہے تو وی برنگ دیٹ ان ٹو دا پروسیسر. ہم نے اس کا ڈیٹا جو ہے وہ وی کین ٹیک اٹ فرام ان پٹ ڈیوائس اینڈ وی ہیو ٹو سینڈ دا ڈیٹا سم ٹائمز ٹو دا آؤٹ سائڈ ورلڈ. تو ان ساری چیزوں کو انٹر کنیکٹ کرنے کے لیے وی ہیو دا انٹر کنیکٹ لائنز جن کو کہ ہم بسز کہتے ہیں. بس کے بارے میں ہم نے یہ دیکھا کہ اٹس تھری ٹائپس. دیر آر 3 types آف بسز. ایک ہم ایڈریس بس کی بات کرتے ہیں, ڈیٹا بس کی بات کرتے ہیں, اور کنٹرول بس کی بات کرتے ہیں. ایڈریس بس جو ہے دیٹ کیریز ایڈریسز, اور ڈیٹا بس جو ہے دیٹ کیریز ڈیٹا. ان موسٹ آف دا کمپیوٹر سسٹمز same lines are used for address and data bus, because when we are using it as address bus, تو data جو ہے that is ready for use, ready for transmit rather. اور جب ہم ڈیٹا ایکسیس کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہمیں اس وقت ہم ایڈریس جو ہے جنریٹ کر چکے ہوتے ہیں, اور وی ہیو آلریڈی اسٹیبلش کنیکشن بٹوین دوز 2 locations. So in most of the cases, address and data buses are used on same lines. Control bus جو ہے that is not something جو کہ continuous control bus ہو, since all the devices are distributed اور ان کو ہمیں control signals دینا ہوتے ہیں off and on to function them properly, یا جو ہینڈ شیکنگ implementation کے لیے. تو اس کو دا کنٹرول بس از جسٹ بنچ آف لائنس جو کہ کنٹرول سگنلس کو ٹرانسمٹ کر رہا ہوتا ہے. تو دیٹ واز اباؤٹ بس آرگنائزیشن. پھر ہم نے آپریشنل کانسیپٹس کی بات کی کہ کمپیوٹر میں آپریشنل کانسیپٹس کیا ہیں, ہاؤ کمپیوٹر بیسیکلی ایگزیکیوٹس این انسٹرکشن. وی سا کہ اگر ہم نے ایک ایڈریس لوکیشن A to R0 ہے تو اس کے اندر کیا فنکشنز بیسیکلی کمپیوٹر ول پرفارم. if you remember, we had this add, this location add location A to R0, which meant کہ یہ جو ڈیٹا لوکیشن A ان میموری پڑا ہوا ہے دیٹ ول بی ایڈیڈ ود رجسٹر R0 کے ڈیٹا کے ساتھ, اور اس کو ہمیں رزلٹ جو ہے دیٹ ول بی اسٹورڈ ان R0. تو اس کے لیے کیا کیا کام ہم کر رہے ہوں گے. دوز آر کہ لوکیشن جو ہے R0 جو ہے, لوکیشن پہ ہمیں ایکسیس کرنا پڑے گا, اینڈ وی ول برنگ دیٹ ڈیٹا ان ٹو دا پروسیسر. اس کو R0 میں ایڈ کریں گے, اور جو R0 کا کانٹینٹ ہے دیٹ ول بی اوور ریٹن. دس از اے سارٹ آف سپرفیشل آپریشنل کانسیپٹ. ہم اس کو مزید ڈیٹیل میں دیکھیں گے جب ہم کمپیوٹر کے CPU کے انٹرنل مختلف کمپوننٹ سے فیملیئر ہو جائیں گے. اس وقت ہم ان کو مزید ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ کس آپریشنل how do these operation take place actually. اس کے بعد ہم نے بات کی سافٹ ویئر کی. سافٹ ویئر جو ہے دیٹ از سم تھنگ جو کہ
دو طرح کے سافٹ ویئر ہیں, ایک سسٹم سافٹ ویئر ہیں اور ایک اپلیکیشن سافٹ ویئر ہیں. سسٹم سافٹ ویئر وہ ہیں جو کہ ہمیں مختلف قسم کی فیسیلیٹیشنز پرووائڈ کرتے ہیں, لائک جو آئی او کا انٹرفیس ہے, میموری مینجمنٹ ہے, دیر آر ادر تھنگس, دیر آر ہیل لاٹ آف تھنگس جو کہ کمپیوٹر سسٹم پرفارم کرتا ہے, اینڈ دا یوزر ناٹ نوئنگ ہم جسٹ کی پریس کر دیتے ہیں, اینڈ دیر آر لاٹ آف آپریشنز دیٹ ہیپن, اور وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ موسٹلی سسٹم سافٹ ویئر جو ہیں وہ کوآرڈینیٹ کر رہے ہوتے ہیں. دا ادر سارٹ آف اس طرح کے جو سسٹم سافٹ ویئر ہیں ان کو ہم آپریٹنگ سسٹم کہتے ہیں. جیسے ہم نے بات کی کہ ونڈوز از این آپریٹنگ سسٹم. دین دیر آر ادر آپریٹنگ سسٹمس جو کہ بڑے مین فریم سسٹمس کے لیے یونکس ہے, لائنکس ہے. دیر آر ادر مینی فلیورز آف لائنکس, اینڈ دین وی ہیو وی ایم ایس اینڈ ادر او ایس ہے. دیر آر مینی ایگزامپلز آف آپریٹنگ سسٹمس. دین کمپائلرز کی ہم نے بات کی کہ کمپائلر جو ہے دیٹ ہم ایک ہائی لیول لینگویج میں اگر پروگرام لکھتے ہیں تو اس کو وہ ٹرانسلیٹ کرتا ہے ان دا لینگویج دیٹ مشین انڈرسٹینڈس, اور اس کے لیے کمپائلر شوڈ نو کہ میرا ہارڈ ویئر جو ہے وہ کس طرح کا ہے. تو جو کمپائلرز ہیں دے آر نارملی ہارڈ ویئر اسپیسیفک جنرلی. Similarly, then we spoke about application softwares. Application softwares میں we have a lot of applications جو کہ normally high level language میں لکھی جاتی ہیں. High level languages are جیسے ہمیں پتا ہے C, COBOL, Fortran, C++, Java, Pascal and many other high level languages. Assembly جو ہے وہ low level language کہلاتی ہے. تو ان لینگویجز میں پروگرام لکھے جاتے ہیں, اینڈ دین وی کمپائل دیم اینڈ لنک دیم, اور اس سے جو ایگزیکیوٹیبل فائل ہے دیٹ بیسیکلی از واٹ وی رن آن آور کمپیوٹر سسٹمس. وی ٹاکڈ اباؤٹ پرفارمنس آف اے کمپیوٹر سسٹم, اینڈ دیٹ پرفارمنس جو ہے وہ ہمیں اس کے اندر ہم نے مختلف فیکٹرز دیکھے کہ کیا کیا فیکٹرز ہیں جو کہ کمپیوٹر کی پرفارمنس کو افیکٹ کرتے ہیں. اس میں میموری آپریشنز کو ریڈیوس کرنے کے لیے وی سا کہ کیشنگ کا کانسیپٹ جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے کہ ایک آن چپ ایک میموری یوز کی جاتی ہے کمپیوٹر سسٹمز میں, جہاں سے وچ از آلموسٹ ایز فاسٹ ایز دا سی پی یو رجسٹرز آر. تو ان سے ڈیٹا جو ہے وہ سی پی یو وہاں پہ پروسیسر جو ہے ڈیٹا وہاں سے لیتا ہے اور اس کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے, اس کو پروسیس کرتا ہے. تو اس سے ہم سسٹم کی پرفارمنس کو امپروو کر لیتے ہیں. دین وی ہیو کلاکس. جو سسٹم کلاک ہے دیٹ از وٹ جو کہ ہم نے دیکھا کہ وی ہیو اے لاٹ آف سسٹمس جن کے اندر کہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ دس از گیگا ہرٹز, دس از 3.2 گیگا ہرٹز, دس از 7 گیگا ہرٹز, 5 گیگا ہرٹز. یہ پروسیسر کی اسپیڈ یہ ہے اتنی ہے. ایکچولی دیٹ از دا کلاک اسپیڈ آف دیٹ پروسیسر وچ اٹ کین میکسیمم ایٹ میکسیمم اٹ کین جنریٹ. تو اس کے تھرو دیر واز ہم دیکھتے ہیں کہ کمپیوٹر کتنا فاسٹ انسٹرکشن کر سکتا ہے پرفارم. بٹ دیر آر ادر فیکٹرز. ہم نے پرفارمنس ایکویشن دیکھی دیٹ واز T is equal to N multiplied by S divided by R. تو ہم کس طرح سے جو T جو ہے دیٹ واز دا ٹائم ٹو ایگزیکیوٹ اے اسپیسیفک پروگرام, N جو ہے دیٹ واز دا نمبر آف سیٹ آف انسٹرکشنز دیٹ ور یوزڈ ایکچولی in compilation of that program, اور S جو تھا that is average number of steps یا sub steps آپ سے کہہ لیں یا sub instructions کہہ لیں جو کہ ہم یوز کرتے ہیں in execution of various instructions. اور R was clock rate یا clock speed. تو obviously if we have to reduce time we will have to increase either N multiplied by S or we will have to increase the speed, clock speed, which is R.
The other criteria, other methods to improve performance are some parallelism. کہ ہم پیراللزم اچیو کر لیں, کچھ پروگرام کو ایسے ٹاسکس میں, پیرالل ٹاسکس میں ڈیوائڈ کر لیں جن کو کہ ہم ان پیرالل پروسیس کر سکیں. تو پیراللزم کے لیے دیر آر 3 ڈفرینٹ ٹیکنیکس جو یوز کی جا رہی ہیں سائملٹینیسلی آن دا سسٹمس. ون از پائپ لائننگ. پائپ لائننگ میں ہم اس سے پہلے کہ دوسرا ٹاسک کمپلیٹ ہو, ہم ایک نیا ٹاسک, ایک پہلا ٹاسک کمپلیٹ ہونے سے پہلے ایک نیا ٹاسک سٹارٹ کر لیتے ہیں. ان پیراللزم بیسیکلی what we do is we achieve parallelism by pipelining. پائپلائننگ میں ہم کیا کرتے ہیں کہ مختلف ٹاسکس جو ہیں ان کو we can start one task and before that task gets completed اور ہمارے پاس ریسورس اویلیبل ہو, we can use that resource to start another task. Then we can have multiple cores on a single processor, جیسے کہ ہم ڈوئل کور, کواد کور ایٹسٹرا ملٹیپل کورز کی بات کر رہے ہیں آج کل آن دا پروسیسرس. سملرلی وی ہیو دس پیرلل پروسیسنگ جس میں کہ ملٹیپل پروسیسرس کی بات کرتے ہیں کہ ایک سسٹم جو ہے دیٹ کین ہیو ملٹیپل پروسیسرس, اور وہ پروسیسرز جو ہیں وہ ٹاسک کو آپس میں ڈیوائڈ کر کے اور دے کین اچیو دا پیراللزم, اور ٹاسک کو پیرالل میں پرفارم کر کے دے کین جنریٹ فاسٹر ریزلٹس. So this is way the performance is measured and which can be improved as well. جو پیراللزم ہے دیٹ از آؤٹ آف آور اسکوپ آف دس کورس. ہمارے کورس میں اس کا دوبارہ ذکر شاید نہ آئے, بٹ ان ماڈرن آرکیٹیکچرز وی آر یوزنگ اے لاٹ آف پیراللزم at this point of time. In today's class we will talk about, it will be mostly the review جو کہ چیزیں آپ کمپیوٹر آرگنائزیشن اینڈ اسمبلی میں کر چکے ہیں, بٹ جسٹ ٹو ریفریش یور تھنگس, اور سو دیٹ آئی نو دیٹ آئی ہیو یو نو دیز تھنگس. جب میں ان کو فیوچر میں یوز کروں, وی آر ریویوئنگ دیز تھنگس ان آور کانٹیکسٹ. ہم بات کریں گے فیچ اینڈ ایگزیکیوٹ سائیکلز وغیرہ کی. واٹ از فیچ اینڈ ایگزیکیوٹ, رجسٹرز کیا ہیں, ان کی کیا سگنیفیکینس ہے, دیر آر اینی اسپیشل رجسٹرز اور اسپیسیفک اور جنرل پرپز رجسٹرز, یہ ہم دیکھیں گے. دین وی ول ٹاک اباؤٹ میموری لوکیشنز اینڈ ایڈریسز, کہ میموری لوکیشنز اور ان کے ایڈریسز جو ہیں ان کو ہم کس طرح سے جنریٹ کرتے ہیں, کس طرح سے ایڈریسز ہوتے ہیں, کس قسم کے ہوتے ہیں, واٹ آر دا لمٹس, ایٹسٹرا ایٹسٹرا. And finally we will discuss a little bit about addressing modes. What are different addressing modes in computer systems? So let's move to what fetch and execute is. ہم previous 2 lectures میں multiple times اس بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ جو instruction ہم نے execute کرنی ہے that we have to bring into the processor. اس process کو we call it a fetch. یعنی جب ہم اس کو میموری سے ریڈ کر کے we bring it into the processor, تو یہ جو process ہے this will be called fetch. اور execution میں what are the steps that are involved in execution? They are instruction decode, یعنی اس انسٹرکشن کا مطلب کیا ہے, اور اینی رجسٹر ٹرانسفرز, یعنی اگر ہم نے کسی ایک ایڈریس, کسی ایک اس اپرینٹ کو کسی رجسٹر کے کانٹینٹ کے ساتھ ایڈ کرنا ہے یا ملٹیپلائی کرنا ہے یا کوئی اور آپریشن کرنا ہے, یا اس کو سمپلی کسی اور رجسٹر میں اس انفارمیشن کو اسٹور کرنا ہے, تو دیٹ از واٹ وی مین بائی رجسٹر ٹرانسفر. تو انسٹرکشن جو ہے دیٹ از thus ایگزیکیوٹیڈ, اور ریزلٹس آر اسٹورڈ آئدر ان دا پروسیسر اور دے آر سینٹ بیک ٹو دا میموری اور ایٹ آئی او ایز ویل. دیٹ ڈپینڈز آن کہ ہاؤ دا پروگرام از ریٹن, یا آپ کا اس کا وٹ از دا آبجیکٹ بیہائنڈ دیٹ. ہم ابھی تک
بار بار ذکر کرتے آ رہے ہیں کہ واٹ آر دا رجسٹرز کا بار بار ہم ذکر کرتے ہیں. سی پی یو کے اندر وی ہیو ہول بنچ آف رجسٹرز. رجسٹر کیا ہے؟ رجسٹر از اے سارٹ آف لائک میموری کی ایک سلاٹ ہے. فار ایگزامپل اٹ کین ہولڈ 4 bytes. یہاں پہ 0 ہے اور دس از لیٹ سے 31 bits up to 0 to 31, تو it will make total of 32 bits. تو یہ ایک رجسٹر ہوگا which is a sort of memory location. اور اس کے اندر ڈپینڈنگ اپان کہ ہم پروسیسر کو 32 bit کہہ رہے ہیں، 64 bit ہے، 128 bit ہے، وٹ ایور، that will determine the size of the register. تو generally let's say اگر ہم اپنی example کو 4 bytes پہ رکھتے ہیں تو let's say it's a 32 bit register. اب سی پی یو کے اندر there are different registers. Some are special purpose registers and the others are general purpose registers. One of such registers is called instruction register or IR. Instruction register جو ہے اس کے نام سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جب ہم انسٹرکشن لے کے آتے ہیں میموری سے into the processor, that is kept into instruction register. جہاں سے کہ اس کو فردر ہم ڈیکوڈ کر کے نیسیسری کنٹرول سگنلز جنریٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہمیں ایڈ کی انسٹرکشن موصول ہوئی تو نیسیسری کنٹرول سگنلز جنریٹ ہوں گے کہ دونوں آپرینڈز جو ہیں وہ اے ایل یو کی 2 انپٹس پہ چلے جائیں اور آؤٹ پٹ جو ہے دیٹ گوز ٹو دا ٹیمپرری رجسٹر آف دیٹ اور اے ایل یو پرفارمس ایڈیشن، کیونکہ اے ایل یو میں تو ملٹیپل آپریشنز کر سکتا ہے بٹ اٹ شوڈ نو کہ واٹ آپریشن آئی ہیو ٹو پرفارم، تو اس کو وہ کنٹرول سگنل پراپر ملے گا. دیٹ از واٹ ول ہیپن ان سی پی یو جب انسٹرکشن رجسٹر کے اندر انسٹرکشن پہنچ جائے گی. تو دین وی ہیو پروگرام کاؤنٹر. پروگرام کاؤنٹر جو ہے یہ بھی ایک رجسٹر ہے، اٹس ناٹ اے کاؤنٹر. If you have a knowledge of digital logic design, you might have read counters. لیکن کاؤنٹر جو ہے اٹس ناٹ اے کاؤنٹر، یعنی یہ کاؤنٹ نہیں کرتا. اٹ از جسٹ اے رجسٹر وچ ہولڈز دا ایڈریس آف دا نیکسٹ انسٹرکشن دیٹ ول بی ایگزیکیوٹیڈ. تو اس کے اندر صرف ایک ایڈریس ہوتا ہے جو کہ اگلی انسٹرکشن جو ایگزیکیوٹ کرنی ہے ہم نے اس کا ایڈریس ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، جو ہی ہم انسٹرکشن وہ والی لے آتے ہیں پروسیسر میں تو اٹ ہولڈز دا ایڈریس آف نیکسٹ وچ از جنریٹڈ بائی سی پی یو. وہ ہم دیکھیں گے ان فردر فالوئنگ آف دس کورس کہ جب کہ نیکسٹ ایڈریس کیسے جنریٹ ہوتا ہے وہ اور وہ پھر دوبارہ سے پروگرام کاؤنٹر میں اسٹور کر دیا جاتا ہے. یہ پروسیس جو ہے چلتا رہتا ہے ٹل دی ایگزیکیوشن آف دا پروگرام. دین وی ہیو میموری ایڈریس رجسٹر. ہم نے لاسٹ کلاس میں بھی دیکھا کہ جو سی پی یو کا انٹریکشن ہے، اف یو ریمبر وی ہیڈ اے فگر جس میں کہ بسز دکھائی گئی تھیں، بٹ جو ایڈریس بس تھی دیٹ واز کنیکٹڈ ٹو رجسٹر وچ از MAR، میموری ایڈریس رجسٹر. تو جو ایڈریس اس میموری کا جو لوکیشن ہم نے ایکسیس کرنی ہے، آئدر ہم نے وہاں سے ڈیٹا ریڈ کرنا ہے اور وی ہیو ٹو رائٹ ڈیٹا آن دیٹ لوکیشن. اس لوکیشن کا ایڈریس جو ہے دیٹ ول بی پلیسڈ ان دس میموری ایڈریس رجسٹر. اٹ مائٹ بی ڈیٹا اس لوکیشن پہ، اٹ مائٹ بی ڈیٹا، مائٹ بی انسٹرکشن. تو جو ایڈریس رجسٹر ہے دیٹ ول ہولڈ دا ایڈریس آف دیٹ میموری لوکیشن دیٹ وی آر گوئنگ ٹو ایکسیس. دین وی ہیو دس میموری ڈیٹا رجسٹر.
میموری ڈیٹا رجسٹر جو ہے یہ بھی آؤٹ سائڈ ورلڈ کے انٹرفیس کے لیے یوز ہوتا ہے. اف یو ریمبر دیٹ فگر, تو اس میں ڈیٹا بس واز کنیکٹڈ ٹو MDR. تو وٹ ہیپنس کہ یہ جو ڈیٹا بس ہے دیٹ ول بی ایکچولی اس کے اندر سے ڈیٹا جو ہے وہ ہم جو بھی ڈیٹا ہم ریڈ کریں گے دیٹ ول کم انٹو MDR, یا ہم نے آؤٹ سائڈ ورلڈ کو جو ڈیٹا بھیجنا ہے فرام پروسیسر دیٹ ول گو تھرو MDR. یعنی جتنے ریڈ اور رائٹ آپریشنز ہیں دے ول بی پرفارمڈ تھرو MAR اینڈ MDR. تو وی ول سی دا سگنیفیکینس ان ڈیٹیل جب ہم مزید کورس کے فردر ایڈوانس اسٹیجز پہ جائیں گے. لیکن فار دا ٹائم بینگ ہمارے لیے یہ کافی ہے کہ وی شوڈ نو کہ MAR جو ہے دیٹ ہولڈز دا ایڈریس آف دا لوکیشن جہاں سے کہ ہم نے ڈیٹا ریڈ کرنا ہے یا جہاں پہ ڈیٹا لکھنا ہے, اور MDR جو ہے دیٹ ول ہیو دا ڈیٹا جو کہ ہم نے آؤٹ سائڈ ورلڈ کو بھیجنا ہے یا ہم نے آؤٹ سائڈ ورلڈ سے پروسیسر کے اندر ریسیو کیا ہے. دین وی may have n general purpose registers R0 to Rn-1 which can be used for any purpose. یہ جو اوپر 4 تھے they were special purpose registers, ان کو ہم کسی اور کام کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. بٹ ٹیمپریری ڈیٹا اسٹوریج کے لیے وی کین یوز دیز R0 to Rn-1 registers. These will be n registers جن کو کہ ہم کسی بھی کام کے لیے ڈیٹا اسٹور کرنے کے لیے, ڈیٹا رکھنے کے لیے ٹیمپریری انٹرمیڈیٹ ریزلٹس رکھنے کے لیے, کوئی ایڈریس رکھنے کے لیے, کسی بھی کام کے لیے جو کہ ہم نے فیوچر میں یوز کرنا ہو, وی کین یوز دوز رجسٹرس. جسٹ سمرائزنگ, CPU contains 2 types of registers, ایک اسپیشل پرپز ہیں اور ایک جنرل پرپز ہیں. اسپیشل پرپز کا جو ہے ایوری رجسٹر ہیز اٹس اون سگنیفیکینس اینڈ اٹس اون جاب, وہ کسی اور کام میں نہیں لائے جا سکتے. جبکہ جنرل پرپز رجسٹرز ہیں دے کین بی یوزڈ فار اینی پرپز, اسٹوریج کے لیے, انٹرمیڈیٹ ریزلٹس کے لیے, ٹیمپریری اسٹوریج اور واٹ ایور ڈپینڈنگ اپان ایپلیکیشن, کوئی بھی ہمیں اس کی ضرورت پیش آ سکتی ہے. دین وی سی کہ ہاؤ میموری جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں فرام CPU. بظاہر جو میموری ہے دیٹ ہیز اے کنٹیجوس میموری ہے وچ ہیز لائک یہ ہمیں نظر آ رہا ہے. وی کین سی کہ فرسٹ ورڈ یعنی یہاں سے ہم نے میموری کو ریڈ کرنا شروع کیا, اس کا کوئی ایڈریس ہوگا, دین وی ول ہیو سیکنڈ ورڈ, جنرلی وی ول ہیو این ith ورڈ, اور اس کے بعد پھر لاسٹ ورڈ ہوگا. تو it will be like first location, second location and so on so forth or till we reach to last location. یہ جو میموری ہے اٹ ہیز ہیوج سیلز, ہم نے پہلے بھی بات کی, یہ اٹ مائٹ ہیو مینی سیلز لائک دس, اور ہر سیل جو ہے وہ دیٹ کین اسٹور 1 bit آف انفارمیشن, اور اس کی width جو ہے دیٹ ڈپینڈس آن کہ میموری ہماری کس طرح کی ہے. ہم جو جنرلی ایگزامپل یا جنرلی ہم پروسیسر کی بات کر رہے ہیں اس کورس کے اندر, تو وی آر ٹاکنگ فرام لائک 32 bit words, تو اٹ ول ہیو لائک فرام 0 to 31 bits ایٹ ون لوکیشن. ڈیٹا کو ہم بٹ بائی بٹ اگر ایکسیس کرنے کی کوشش کریں تو دیٹ ول بی, ایک تو بہت سلو ہوگا, دوسرے اس کی جو یوٹیلیٹی ہے دیٹ ول بی لٹل بٹ ریڈیوسڈ. ہمارے پاس جو زیادہ میننگ فل انفارمیشن ہے دیٹ از ان دی فارم آف ورڈس. بٹ بائی بٹ سے تو ہم 0 اور 1 ریپرزینٹ کر سکتے ہیں نا, لیکن جب ہم ان کے بنچ کی بات کرتے ہیں, فار ایگزامپل ASCII ہیز 8 characters, 8 bits, تو ہم 8 bits کو اکٹھا ریڈ کرتے ہیں تو وی نو کہ دس از فلاں کریکٹر.
یہ اے ہے, بی ہے, اس کا کوڈ ہے. ورڈز جب ہم ڈیٹا کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو وی مے ہیو نمبر ان ملینز, بلینز, اور اس کو ہم بٹس میں ٹرانسلیٹ کریں تو اٹ ول اماؤنٹ ٹو ہم, اور اس کو ہم ہوگا تو یہ سارا بٹس میں ہی, لیکن اگر ہم بٹ بائی بٹ ایکسیس کریں گے تو اٹ ول ٹیک مور ٹائم اور اٹ ول میک آور سسٹم امپریکٹیکل رادر. تو ہم ان کو ایز اے بنچ آف بٹس لائک اس کیس میں ہم 32 بٹ کے طور پہ ریڈ کر سکتے ہیں, جو کہ ایک ورڈ لینتھ کہلائے گی, کہ ایک ورڈ کی لینتھ جو ہے دیٹ از 32 بٹس, اور اس ڈیٹا کو ہم ایکسیس کرتے ہیں بٹوین آور آپریشنس. بٹ دا میموری از ایکسیسیبل ایٹ بائٹ لیول. تو جیسے اس فگر میں تھوڑا سا ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو اگر ہم ان کو کنٹینیوسلی دیکھیں تو دیز آر B0 to B31, یہ بٹس ہیں 32 بٹس, جو کہ لاسٹ بٹ جو ہے دیٹ از یوزڈ فار سائن بٹ. آپ کو پتا ہے کہ جب ہم نمبرز کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو دیر آر پازیٹیو نمبرز, دیر آر نیگیٹو نمبرز. تو ان نمبرز کو نارملی جو جنرلی ہم نمبرز یوز کرتے ہیں دے آر سائنڈ نمبرز, اور جو موسٹ سگنیفیکنٹ بٹ ہے, جو لاسٹ بٹ ہے, دیٹ از نارملی سائن بٹ. دیٹ از وٹ. اور سائن نمبرز میں یہاں پہ میں تھوڑا سا ذکر کرتا چلوں کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ دیر آر انسائنڈ نمبرز, اور جو سائنڈ نمبرز ہیں ان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے وی یوز ونز کمپلیمنٹ اینڈ ٹوز کمپلیمنٹ. ٹوز کمپلیمنٹ جو ہے دیٹ از مور جنیرک اور مور جنرل ریپرزینٹیشن آف نیگیٹو نمبرز. تو نارملی ہم جو یوز کرتے ہیں ان آور کیلکولیشنز, وہ ہم جو یوز کرتے ہیں دیٹ از ٹوز کمپلیمنٹ. یہ آپ کو بیسک جو کورسز ہیں انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹرز, اس میں آئی ہوپ یو مائٹ بی نوئنگ اباؤٹ دیز نمبرنگ, کہ پازیٹیو نمبرز کو کیسے ریپرزینٹ کرتے ہیں, نیگیٹو نمبرز کو کیسے ریپرزینٹ کرتے ہیں, ان کے آپریشنز کیسے کرتے ہیں. دیٹ از ناٹ, دیٹ از بلو دا اسکوپ آف دس کورس ایکچولی. یہاں پہ ہم جو ڈسکس کریں گے دیٹ ول بی دا آپریشنز آف فلوٹنگ پوائنٹس میں بھی. اسی فگر کی بی پارٹ میں آپ دیکھیں کہ ہم 8 بٹس کے بنچ میں ہر ورڈز کو ایکسیس کر سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ایک ورڈ میں ہم 4 ASCII کریکٹرز جو ہیں, وی کین فٹ 4 ASCII کریکٹرز ان ون ورڈ. میموری ایڈریسز جو ہیں دے کین آئدر بی ریٹریوڈ ایز ون ورڈ اور ون بائٹ. ہاؤ ایور ایڈریس جو ہے وہ ہر لوکیشن کے لیے ول بی ریکوائرڈ ٹو اس, یعنی ہمیں ہر لوکیشن کا ایک ایڈریس چاہیے ہوگا. میموری جو ہے اس کو ہم یا تو ایز اے ورڈ ریٹریو کریں گے یا اسٹور کریں گے, یا اس میں ہم ایز اے بائٹ ریٹریو کریں گے. جو ایڈریسنگ ہے وہ دیٹ از کہ ہمیں اگر k بٹس آف ایڈریسز اویلیبل ہیں تو وی کین ایکسیس 2⁻k میموری لوکیشنز, جو کہ ایڈریسز ہوں گے فرام 0 to 2⁻k-1. اتنی میموری اسپیسز کو وہ ایکسیس کر سکیں گے. فار ایگزامپل اف وی ہیو لائک 4 بٹ ایڈریسنگ, تو وی کین اسی کنونشن کو رکھتے ہوئے وی کین ہیو 2⁻4. اس کا مطلب ہے کہ 4 بٹس کے ساتھ وی کین ایکسیس 16 لوکیشنز. اب ان 16 لوکیشنز کو دے ول اسٹارٹ ود 0 0 0 0 and the next location will be 0 0 1, and if we go the last location will be 1 1 1 1. تو یہ جو ہوں گی these will be 0 سے
15 تک لوکیشنز ہوں گی. دے ول میک اپ 15 لوکیشنز 16 لوکیشنز رادر. تو جو ہم نے یہاں پہ کہا کہ 0 سے 2⁻k-1 تو دس ول بی 2⁻k-1 کی اگر ہم بات کریں یہاں پہ تو دیٹ ول بی equal to 16. 2k was 16 over here -1. تو we have 15 will be the last address. ٹھیک ہے, لوکیشنز ہماری 16 ہی رہیں گی, لیکن لاسٹ ایڈریس جو ہوگا چونکہ ہم 0 پہ اسٹارٹ کر رہے ہیں تو لاسٹ ایڈریس جو ہوگا دیٹ ول بی 2k-1. فردر ایگزامپل میں if we have 24-bit memory تو we have this much 16 million memory locations that we can access from 24 bits. With 32-bit memory we can we can access 4 gigabytes of memory locations. 4 giga memory locations. 1 giga is 2⁻30. Similarly اگر ہم کلو کی بات کریں تو 2⁻10 will be kilo and tera will be 2⁻40. بائٹ لوکیشنز جو ہیں دے ہیو ایڈریسز. اب میموری کو ہم جیسے ہم نے پچھلی سلائیڈ میں دیکھا کہ میموری کو ہم یا تو بائٹ لوکیشنز کے اوپر بائٹ ایڈریسز کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں یا ہم اس کو ورڈ ایز اے ورڈ ایکسیس کر سکتے ہیں. جب ہم بائٹس کو ایکسیس کر رہے ہیں تو میموریز ول بی لائک دا ایڈریسز ول بی لائک 0 1 2 3 4 اینڈ سو آن اپ ٹو 2k-1 ڈپینڈنگ اپان نمبر آف بٹس. لیکن اگر ہمارے پاس ورڈز ہیں, اگر ہم ورڈز کی بات کر رہے ہیں تو ورڈز کے ایڈریسز جو ہیں وہ یوں ہوں گے 0 4 8 اینڈ سو آن. کیونکہ 32-bit ورڈ ہے, ہماری میموری بائٹ ایڈریسیبل بھی ہے, ورڈ ایڈریسیبل بھی ہے. تو ٹو کیپ اٹ کنٹیجوس ہم ورڈز کو 0 1 پہ نہیں لے کے جائیں گے. دا فرسٹ ورڈ ول بی ایٹ 4th لوکیشن, کیونکہ اس سے پہلے وی ہیو دس لائک 1 ورڈ. تو 1 ورڈ کے اندر وی ہیو 4 بائٹس. ٹھیک ہے نا, لائک دس از 0 1 2 3 اینڈ وی ول ہیو اندر word then that will have the next address would be اگر ہمارے پاس یہاں پہ ایک اور اسی طرح سے ہے تو next address would be 4 5 6 7 اور پھر اس کے بعد جو اگلا ورڈ اگر آئے گا تو we will have 8 and so on and so forth. So that depends کہ ہم اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں, کس طرح سے ہم ایڈریسز کو ایکسیس کرتے ہیں. دیٹ از واٹ وی مین بائی ورڈ الائنمنٹ. جو ایڈریسز ہمارے ورڈ کے یعنی ورڈ کے ملٹیپل سے, دا ایڈریسز دیٹ بگن ایٹ بائٹ ایڈریسز ان ملٹیپلز آف دا نمبر آف بائٹس ان اے ورڈ آر سیڈ ٹو بی aligned memory, rather word aligned memory. یعنی اگر ہمارے پاس 4-bit ورڈ ہے تو جو ایڈریسز 0 4 8 اینڈ سو آن اسی سیکوینس میں آگے چلیں گے they will be word aligned. اگر 64-bit ورڈ ہے تو the addresses will be 0 8 16 24 and so on and so forth. So that is what the word alignment means. Now we know کہ ایڈریسز جو ہیں وہ کس طرح سے ہم میموری میں دیکھتے ہیں. Therefore اب ہم میموری آپریشنز کی بات کسی حد تک کر سکتے ہیں کہ میموری آپریشن جو ہے وہ کیا, اس کو ہم کس طرح سے کرتے ہیں. میموری آپریشن جو ہیں وہ 2 قسم کے ہیں. ایک آپریشن جو ہے دیٹ از اے ریڈ آپریشن اینڈ دا سیکنڈ آپریشن از رائٹ آپریشن.
اس کو ہم لوڈ بھی کہتے ہیں, فیچ بھی کہتے ہیں, اور لیکن اٹس مور اور لیس اگر ہم رائٹ کے ساتھ رائٹ اور ریڈ کی بات کریں تو ریڈ. تو ریڈ میں بیسیکلی ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی بک کو پڑھ رہے ہیں. جب آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کا کنٹینٹ جو ہے دیٹ ڈز ناٹ چینج. ٹھیک ہے نا, آپ کسی کا لکھا ہوا پڑھ رہے ہیں تو اس سے اس لکھے ہوئے پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. وٹ ہیپنس کہ جو کانٹینٹ ہے دیٹ از کاپیڈ, لیکن جو وہاں پہ میموری لوکیشن پہ جو چیز لکھی ہوئی تھی اس کو وہ چینج نہیں ہوتی. جب ریڈ آپریشن ہے تو اس میں کوئی چینج نہیں آتی. وہاں سے ہم نے ڈیٹا پڑھ لیا, یعنی اس کی ایک کاپی بنا کے یہاں پہ لے آیا, اس کو ہم نے ایمپٹی نہیں کیا. ہم ایڈریس دیں گے, آبویسلی وی نیڈ این ایڈریس جس ایڈریس سے ہم نے میموری لوکیشن کو ریڈ کرنا ہے, اور اس کے لیے ہم ریڈ کرنے کے لیے وی کین یوز رجسٹر, جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ ایم ڈی آر واز یوزڈ ٹو کیپ دا ڈیٹا اور ایم اے آر واز یوزڈ ٹو کیپ دا ایڈریس. سو وی may need registers to access memory or a memory location. Similarly, if we talk about store or write operation, تو write operation اس کے اپوزٹ کام کرے گا. تو اس میں جو کانٹینٹ ہے دیٹ ول بی اوور ریٹن, یعنی جب آپ نے کسی لوکیشن پہ لکھ دیا تو جو پریویس ڈیٹا جو لکھا ہوا تھا اس لوکیشن پہ دیٹ ول بی اوور ریٹن, وہ ضائع ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. اور اس کے لیے آبویسلی وی نیڈ ایڈریس آف دا لوکیشن جس کے اوپر کہ ہم نے لکھنا ہے, اینڈ ڈیٹا کیا ہم نے لکھنا کیا ہے, دیٹ وی شوڈ ہیو آلسو کوئی ڈیٹا بھی تو ہونا چاہیے نا جو ہم نے لکھنا ہے, تو وہ ڈیٹا جو ہے وہ ہوگا. اور اگین رجسٹرز جو ہیں وہ اسی طرح سے ہمیں ضرورت پڑ سکتی ہے ان کی, جیسے ہم نے بات کی ایم اے آر جو ہے دیٹ کین کیپ دا ایڈریس آف دا لوکیشن جہاں پہ ہم لکھ رہے ہیں, اور ایم ڈی آر کین ہیو دا ایم ڈی آر ول ہیو دا ڈیٹا وچ از ٹو بی ریٹن ایٹ دیٹ پرٹیکولر لوکیشن. کمپیوٹر جو ہے, کمپیوٹر سسٹم کو پرفارم کرنے کے لیے کوئی بھی اپلیکیشن یا کوئی بھی انسٹرکشنز ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے ایک پروسیسر کے اندر یہ جو 4 ٹائپ آف آپریشنز ہیں ان کے لیے بندوبست, انتظام ضرور ہونا چاہیے. اینڈ وٹ آر دے؟ دس از what is the data transfer between memory and the processor registers. Why? I hope you can figure it out کہ ہمیں ڈیٹا ٹرانسفرز کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے. نمبر 1, ہمیں جو انسٹرکشن ہے جو ہم نے ایگزیکیوٹ کرنی ہے دیٹ وی نیڈ ٹو بی ان دا پروسیسر. پھر جو ڈیٹا ہے دیٹ وی آلسو نیڈ ان دا پروسیسر, اینڈ دین we have to transfer that data into the memory or to the outside world. تو ہمیں جو ڈیٹا ٹرانسفر بٹوین میموری ہے اینڈ پروسیسر دیٹ از ریکوائرڈ. تو ایک پروسیسر میں یہ آپریشن ہونا ضروری ہے. اس کے بعد اٹ مسٹ ہیو اے کیپیبلٹی ٹو پرفارم arithmetic and logic operations on data. Obviously ہم نے computations کرنی ہیں تو we will have to do some operations. ہم نے ایڈیشن کرنا ہو سکتا ہے, ملٹیپلیکیشن کرنی ہو سکتی ہے, اسکوائر روٹ کیلکولیٹ کرنا ہو سکتا ہے. There may be basic operations and there may be derived operations, but ہمیں ارتھمیٹک آپریشنس کی ضرورت پیش آتی ہے. اسی طرح سے ہمیں لاجیکل آپریشنس کی بھی ضرورت پیش آتی ہے, جیسے اینڈ کرنا ہے, اور کرنا ہے. اسپیشلی جب ہم کنڈیشنز کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو 2 کنڈیشنز کو جب ہم نے دونوں کنڈیشنز کو دیکھنا ہے تو وی نیڈ ٹو ہیو این اینڈ آپریشن. جب ان دونوں میں سے کسی ایک کنڈیشن کو دیکھنا ہے تو وی نیڈ ٹو ہیو این اور آپریشن.
تو ایک سی پی یو جو ہے اٹ مسٹ بی ایبل ٹو پرفارم دس لاجیکل آپریشن دیز لاجیکل آپریشن آن ڈیٹا ایز ویل. Then it must have program sequencing and control. پروگرام سیکوینسنگ سے مراد یہ ہوگی کہ ہمیں جو انسٹرکشنز جس طرح سے دی گئی ہیں یا پروگرام جیسے ہم نے لکھا ہوا ہے اسی طرح سے وہ ایگزیکیوٹ بھی ہو. ہم ایک انسٹرکشن لائیں گے, اس کو ڈیکوڈ کریں گے اینڈ وی ول پرفارم دیٹ آپریشن اینڈ دین وی ول برنگ نیکسٹ انسٹرکشن ان ٹو دا processor and then we will execute that operation, and then processor is capable of decoding that instruction and generating necessary control signals. اب ظاہر ہے کنٹرول سگنلز ہمیں جنریٹ کرنے پڑیں گے. اگر ہم کنٹرول سگنلز پراپر جنریٹ نہیں کریں گے تو سسٹم جو ہے وہ کس طرح سے پرفارم کرے گا ایفیشینٹلی. اگر ہم نے ایڈ کرنا ہے تو دیر شوڈ بی دا اونلی کنٹرول سگنل جو کہ صرف ایڈ پرفارم کرے. سبٹریکشن کرنی ہے تو دیر شوڈ بی اے کنٹرول سگنل دیٹ ہیلپس اے ایل یو ٹو پرفارم سبٹریکشن اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو نیسیسری کنٹرول سگنل جنریٹ کرنے کی کیپیبلٹی ہونی چاہیے. اینڈ دین آئی او ٹرانسفر. آئی او ٹرانسفرز ہم بار بار بات کر چکے ہیں کہ دیر آر آپریشنس کہ ہمیں کمپیوٹر جو ہے پروسیس کرتے ہیں ڈیٹا فار آؤٹ سائڈ ورلڈ. آبویسلی میرے لیے, آپ کے لیے, کوئی بھی ہم انفارمیشن پروسیس کر رہے ہوتے ہیں تو دیٹ از فار سی پی یو نے اپنے پاس تو نہیں رکھنی, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں, اٹ ٹیکس فرام ہمیں بتانا پڑتا ہے سم ٹائمس کہ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس کے لیے ان پٹ انٹرفیس ہونا چاہیے, اور ان پٹ سے ڈیٹا جو ہے دیٹ شوڈ بی ایبل ٹو ٹرانسفرڈ ٹو سی پی یو. پروسیسر میں وہ ڈیٹا پہنچنا چاہیے. اسی طرح سے آؤٹ سائڈ ورلڈ میں پروسیس ڈیٹا جو ہے دیٹ شوڈ کم بیک ٹو دا آؤٹ سائڈ ورلڈ. تو اس کے اندر جو ڈیٹا جو ہے دیٹ شوڈ بی ایبل ٹو بی گیون ٹو دا آؤٹ پٹ ڈیوائس. تو یعنی جو ہم نے ڈیٹا پروسیس کیا, ہم نے ان پٹ دی کچھ, اس ڈیٹا کو پروسیس کر کے کچھ ریزلٹس ملے, تو ریزلٹس جو ہے وہ ہم نے دیکھنے ہیں. تو اس کے لیے وی نیڈ آئی او ٹرانسفر. تو ایک کمپیوٹر سسٹم شوڈ بی کیپیبل آف ہینڈلنگ دیز آئی او ٹرانسفرز ایز ویل. اب ہم دیکھتے ہیں کہ وٹ آر دا رجسٹر ٹرانسفرز, یا ہاؤ دیز رجسٹر ٹرانسفرز جو ہیں وہ ٹیک پلیس. دس از دا سمپلسٹ آپریشن. رجسٹر ٹرانسفر مینس کہ ہم جو ڈیٹا ہے دیٹ از بینگ ٹرانسفرڈ بٹوین دا رجسٹرز. یا میموری سے ڈیٹا ہم رجسٹر کے اندر لا سکتے ہیں. ایک لوکیشن جو ہے دیٹ کین بی آئیڈینٹیفائڈ بائی سمبولک نیم, جیسے ایل او سی لوکیشن یا ایڈریس ہم نے کوئی دے دیا, یا ہم نے R0 کہہ دیا. R0 از, ہم نے دیکھا کہ سی پی یو کے اندر n جنرل پرپز رجسٹر ہیں, تو دس ول بی دا فرسٹ آف دوز جنرل پرپز رجسٹرز. اور contents of the location are denoted by placing square brackets around the name, جیسا کہ یہاں پہ دکھایا گیا ہے کہ اگر ہم نے رجسٹر کی بات کرنی ہے یا کسی جگہ کی بات کرنی ہے تو ہم ڈائریکٹلی ریفر کریں گے. اگر ہم اس کے گرد اسکوئر بریکٹس ڈال دیں, جیسا کہ یہاں پہ ڈالی گئی ہیں یا یہاں پہ ڈالی گئی ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کانٹینٹ آف دس لوکیشن, یعنی جو لوکیشن ہے دیٹ از ہولڈنگ دا ایڈریس. ٹھیک ہے, ابھی ہم ان فیو مومنٹس وی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ ایڈریسنگ موڈز, تو وی ول سی کہ ہاؤ دیز تھنگس ہیپن. فار ایگزامپل جو موو انسٹرکشن ہے, موو R1, اٹ از ٹرانسلیٹڈ ٹو کہ R1 جو رجسٹر ہے
اس کے اندر کانٹینٹ آف لوکیشن 1 یعنی فار ایگزامپل دس از میموری. ٹھیک ہے, here let's say کہ this is the address of location. تو لوکیشن کو ہم یہاں پہ ہم ایڈریس یوز کر رہے ہیں اور اس کا جو کانٹینٹ ہے دیٹ از مووڈ انٹو سی پی یوز R1 رجسٹر. دیٹ ہیز ٹو بی مووڈ ان سی پی یوز R1 رجسٹر. تو یہ ہم نے یہاں پہ موو کرنا ہے. دس از دا کانٹینٹ of the register that will be moved. Similarly, دوسری example میں add R1, R2, R3, تو that means کہ R3 جو ہے that will get the sum of the contents of R1 and R2 یعنی R1 اور R2 کے اوپر addresses رکھے ہوئے ہیں اور ان addresses کو ہم read کریں گے اور وہاں کا جو کانٹینٹ ہوگا ان دونوں کو ہم ایڈ کر دیں گے. کیوں ہم رجسٹرز یوز کرتے ہیں؟ اف یو ریمبر فرام آور فرسٹ کلاس ہم نے میموری ہیرارکی کی بات کی تھی کہ ان میموری ہیرارکی جو رجسٹرز ہیں سی پی یو رجسٹرز ہیں دے آر دا فاسٹیسٹ میموری کیونکہ وہ آن چپ ہیں. تو اس چپ کے اوپر جو رکھا ہوا ہے ڈیٹا دیٹ ول بی اویلیبل ٹو سی پی یو فار یوزیج اور پروسیسر فار یوزیج کیونکہ وہ اس کے آلریڈی یہ تو ٹیکنیکلی اس کے پاس ہی ہے. تو دس از فاسٹیسٹ. دوسرے اس کا ایڈوانٹیج یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں وی مائٹ نیڈ شارٹر انسٹرکشنس یعنی سی پی رجسٹر کو ایکسیس کرنے کے لیے فار ایگزامپل اف وی ہیو 64 رجسٹرز تو ہمیں صرف 6 بٹس ریکوائرڈ ہیں. اگر 32 ہو تو 5 بٹس کے ساتھ ہمارا کام چل سکتا ہے. تو ہمیں شارٹر انسٹرکشنز جو ہیں وہ مل جاتی ہیں وچ دیز ٹو فیکٹرز جو ہیں یہ انکریز کر دیتے ہیں اسپیڈ اپ. یعنی اسپیڈ اپ کا مطلب ہے کہ اس کی پرفارمنس جو ہے کمپیوٹر کی بہتر ہو جاتی ہے. ہم نے پرفارمنس کو میئر کیا تھا, ہم نے پرفارمنس کو دیکھا تھا کہ پرفارمنس جو ہے آف اے کمپیوٹر از کہ ہاؤ فاسٹ ہاؤ کوئکلی پروسیسر ایگزیکیوٹس اے اسپیسیفک پروگرام. سملرلی ایک اور ایڈوانٹیج جو سی پی یو رجسٹرز کو یوز کرنے کا ہو سکتا ہے کہ وہ دیٹ از کہ میموری ایکسیس جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ پروسیسر جو ہیں دے آر نارملی دا فاسٹیسٹ ڈیوائسز آن اے کمپیوٹر سسٹم. بس جو ہے دیٹ مائٹ بی سلوور, میموری کین بی سلوور دین دا سی پی یو دین دا اسپیڈ. تو جب ہم ایک میموری ایکسیس کا آپریشن پرفارم کریں گے تو وی ول ہیو ٹو ویٹ فار سم ٹائم. It might be the wait might be of the order of nanoseconds, but that might be کہ ہمیں وہ ویٹ جو ہے وہ کرنا پڑ سکتا ہے یا مائکرو سیکنڈز کا ویٹ کرنا پڑ سکتا ہے which will amount to increase the time to access the data and slow down the execution. So ہمیں اگر میموری ایکسیس کم سے کم کرنی پڑے تو ہمارا جو پروگرام کی ایگزیکیوشن ہے دیٹ ول بی فاسٹر. ہم نے کیش کا کانسیپٹ بھی اسی لیے یوز کیا تھا کہ ہمیں جتنی میموری ایکسیسز کرنی پڑتی ہیں اتنا سسٹم جو ہے وہ سلو ہو جاتا ہے. تو اس کو فاسٹ کرنے کے لیے وی براٹ سم بلاک آف میموری انٹو دا کیش وچ از آن چپ میموری آف دا پروسیسر. لیکن جو رجسٹرز ہیں دے آر ایون technically cache and register are almost have the same speed of access, but in hierarchy the registers always come first basically. Then a computer system must have the instructions for branching instructions کہ برانچنگ جو ہے وہ کس طرح سے ہمیں ضرورت پیش آتی ہے. برانچنگ جو ہے آپ نے جو اسمبلی کا کورس پڑھا ہے اس کے اندر یو مائٹ ہیو یوزڈ دا ورڈ لائک جمپ
اور برانچ اور different languages, different assembly languages use different تو کمپیوٹر سسٹم جو ہے اس کو ہمیں یوز کرنا پڑتا ہے سم ٹائمز کہ وہ پروگرام کے فلو سے باہر نکل کے کسی اور لوکیشن پہ جمپ کر کے چلا جائے, which is called branching. برانچنگ کی ہمیں ضرورت کا پیش آتی ہے. فار ایگزامپل سب سے بڑی ضرورت تو ہمیں لوپس میں پیش آتی ہے. جب ہم کیونکہ ہمیں زیادہ فائدہ کمپیوٹر کا ہے کہ ہم ریپیٹیشن آف جو کیلکولیشن ہے ہمیں لوپس میں جو ڈیٹا چلانا ہوتا ہے ہم انفائنائٹ ٹائمس لوپس چلا سکتے ہیں. well that will actually halt your computer, but theoretically we can do that. لیکن اگر ملینز آف ٹائمز ہمیں ایک انسٹرکشن ایگزیکیوٹ کرنی ہے تو what happens کہ we have instruction 1 2 3 4 and then we have یہاں سے کے بعد ہم دوبارہ اس جگہ پہ ہمیں واپس آنا پڑتا ہے. Similarly, we have different type of programs کہ اگر ہمارے پاس یہ کنڈیشن ہو جائے کہ فار ایگزامپل if user presses A تو ہم نے کیا کرنا ہے, اور اگر B پریس کرتا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے. like in case of A what we are doing and in case of B what we are doing. تو اس کے لیے ہمارا A کے لیے کوڈ فار ایگزامپل یہاں پہ لکھا ہوا ہے اور B کے لیے ہمیں کوڈ یہاں پہ لکھا ہوا ہے. تو وی ہیو ٹو جمپ ٹو دیٹ لوکیشن تاکہ ہم وہاں سے انسٹرکشنز جو ہیں ان کو اٹھا سکیں اور ان کو ایگزیکیوٹ کر سکیں. تو کمپیوٹر جو ہے دیٹ مسٹ ہیو سیٹ اپ کہ اس کے پاس برانچنگ کے لیے انسٹرکشنز یا کیپیبلٹی موجود ہے. تو برانچنگ کا جسٹ سمرائز اگین کہ ہمیں لوپس کے لیے ضرورت پیش آتی ہے جہاں پہ ہم نے انسٹرکشنز کو ریپیٹ کرنا ہے. ہمیں کنڈیشنز کے لیے ضرورت پیش آ سکتی ہے کہ ہم نے ان کیس آف اے ان پٹ وی ول ڈو ون تھنگ اینڈ ان کیس آف بی وی ول ڈو دا ادر تھنگ. اینڈ سملرلی جب ہم سب روٹین کال کرتے ہیں یا دوسرا فنکشن کال کرتے ہیں تو بھی ہمیں جمپ لگا کے اس روٹین پہ جانا پڑتا ہے جو کہ کسی اور جگہ پہ لکھی ہوتی ہے, وہاں پہ نہیں لکھی ہوتی. تو اس طرح سے وی ہیو ٹو ہیو سم میکانزم جو کہ برانچنگ کو سپورٹ کر سکے. ود دس برانچنگ کے ساتھ ہمیں کنڈیشن کوڈز کی بھی ضرورت پیش آتی ہے. کنڈیشن کوڈز آر ڈفرینٹ کنڈیشن کوڈ فلیگز. جیسے فار ایگزامپل کچھ کیسز میں لیٹ سے ہمارے پاس نیگیٹو نمبر نہیں ہونا چاہیے. لائک ایج آف اے پرسن ول آلویز اے پازیٹیو نمبر, نیگیٹو نہیں ہو سکتی. سملرلی بہت سی چیزیں ہیں. اف یو ٹیک این ایگزامپل آف اے گیم, فٹ بال میں نیگیٹو گولز نہیں ہو سکتے. اٹ کین بی زیرو بٹ اٹ ول بی آلویز اے پازیٹیو نمبر اور اے زیرو. تو اس طرح کی جب ہم کوئی کیلکولیشنز کر رہے ہیں یا ایسا کوئی ڈیٹا یا مینٹین کر رہے ہیں, اسٹوڈینٹس کا ڈیٹا مینٹین کر رہے ہیں فار ایگزامپل, اس میں اگر ایج کسی کی نیگیٹو لکھی جائے گی تو دیٹ ول بی سم تھنگ جو کہ ایبسرڈ ہے. اس کو ہم ایکسپلین نہیں کر سکتے کہ واٹ از نیگیٹو ایج. تو نیگیٹو جو ہے دیٹ از سم تھنگ وچ از ناٹ ڈیزائرڈ. تو ہم نے نیگیٹو اگر نمبر آ جائے تو ہم نے اس کیس میں کیا کرنا ہے. آپ جب پروگرام لکھ رہے ہوتے ہیں تو فار ایگزامپل آپ اسٹوڈنٹ کی ایج کے لیے اگر کوئی نیگیٹو نمبر ڈال دیتا ہے تو یو کین جسٹ پرامپٹ کہ دا ایج از انویلڈ, پلیز انٹر ویلڈ ایج. تو یہ اس طرح کے کنڈیشن کوڈز, زیرو کوئی چیز ہے ہم نان زیرو
فار ایگزامپل کوئی فیکٹر ہے جس سے ہم نے ڈیوائڈ کرنا ہے. اگر وہ جس ڈیوائڈنگ فیکٹر جو ہے وہ 0 ہو رہا ہے تو دیٹ ول گیو اس این انڈیٹرمنڈ ویلیو, undefined value. Divided by 0 is undefined. So we will like to look at this zero flag as well. کہ ڈیوائڈ کرنے سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ کیا ویلیو 0 تو نہیں ہے. سملرلی اوور فلو کا کانسیپٹ آپ نے اپنی پریویس کورسز میں دیکھا ہوگا. اوور فلو کا اگر ہم لیگل یا جو لیگل کہہ گیا جو لٹرل میننگ ہم دیکھیں تو اٹس جسٹ لائک ان اے گلاس آئی پٹ واٹر. جب اس کی کیپیسٹی سے زیادہ پانی ڈالنے کی کوشش کروں گا وہ باہر گرے گا. سیم از دا کیس ود کمپیوٹر سسٹمس. لائک ہم نے ابھی دیکھا کہ اگر 32 بٹ میموری ایکسیس ہے, ہمارے پاس ایک 4 بٹ رجسٹر ہیں, اس کے اندر ہم 4 گیگا بائٹ سے بڑا کوئی لفظ, بڑا نمبر اس میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو دیٹ ول بی سم تھنگ جو کہ اس کے اندر فٹ نہیں آئے گا. اگر ہم انسائنڈ نمبرز کی بات کر رہے ہیں تو دیٹ ول بی دا کنڈیشن جو کہ ول بی دا کنڈیشن آف اوور فلو. یعنی ہم 2 نمبرز کو ایڈ کرتے ہیں, ملٹیپلائی کرتے ہیں, اینڈ وی گیٹ اے ریزلٹ دیٹ ڈز ناٹ فٹ ان دیٹ رجسٹر. In that case we will have overflow, we will have machine limit then. Similarly کیری کا تو بہت زیادہ یوزیج ہے ایڈیشن ملٹیپلیکیشن وغیرہ میں. کیری یا بارو بوتھ آر یوزڈ. تو ہم بارو بھی کرتے ہیں, کیری بھی, وی گیٹ کیری ایز ویل. تو وہ بھی دیٹ کین بی اے کیس جب کہ ہمیں جس کی ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ اب کیری آیا ہے یا کیری نہیں ہے. تو ڈفرینٹ فلیگز آر افیکٹڈ بائی ڈفرینٹ انسٹرکشنز. جیسے کہ میں نے آپ کو بھی تھوڑا سا بتانے کی کوشش کی کہ نیگیٹو نمبرز کی انسٹرکشنز جو ہے وہ ڈفرینٹ ٹائپ آف انسٹرکشنز ہوں گی کہ یہ نیگیٹو ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. 0 ڈیوائڈیڈ بائی 0 والی انسٹرکشن میں ہمیں اس فلیگ کو دیکھنا پڑتا ہے. اوور فلو جب بھی ہم ملٹیپلیکیشن کریں گے وی ول ایڈ 2 پازیٹیو نمبرز اور وی ول ایڈ 2 نیگیٹیو نمبرز, وی مائٹ گیٹ اے سچویشن آف اوور فلو. تو وہ بھی ہمیں دیکھنا پڑ سکتی ہے. کیری از ویری کامن فینامنا. کیری ہے یا نہیں ہے, تو اگر کیری ہے تو وی ول ہیو ٹو ایڈ دیٹ کیری ان ٹو آور نیکسٹ کیلکولیشن. تو دیٹ از واٹ وی ہیو ٹو سی in our executions. اور جب مشین لیول کے اوپر ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو یو مائٹ ہیو ڈن دیز ان یور اسمبلی لینگویج پروگرامنگ اور اس کے کورس میں, بٹ وی جسٹ ڈوئنگ دیز تھنگس کوئکلی سو دیٹ وی کین پروسیس اور ہم اپنی ٹرمینالوجی کو فریلی یوز کر سکیں کہ وی نو دیز تھنگس. Similarly, you might have seen the addressing modes that are used in our assembly language. So, ان کو بھی میں quickly تھوڑا سا I will go over them. Like this is implied. First type جو addressing mode ہے, first جو mode ہے that is implied mode. Implied mode میں جو instruction ہے that has only one address. جیسے for example add MAR. یعنی ہم نے اے آر لوکیشن جو ہے دیٹ میموری ہے ہم نے ایڈ کرنی ہے. ویئر اس میں ہمیں آٹومیٹیکلی پتا ہے نارملی وی ہیو رجسٹر جس کو کہ ہم ایکیومولیٹر کہتے ہیں کہ وہ ایکیومولیٹر میں ایڈ ہو جائے گا. تو جو 1 ایڈریس ہے اس کا مطلب ہے کہ دوسرا جو ہے وہ آٹومیٹیکلی بائی ڈیفالٹ ول بی دا ایکیومولیٹر رجسٹر. سیکنڈ موڈ از امیجیٹ. امیجیٹ میں ہم کانسٹنٹ یوز کر رہے ہوتے ہیں. یعنی رجسٹر 1 میں جیسے ہم نے یہاں کا یوز آف اے کانسٹنٹ, رجسٹر 1 میں ہم نے 6 موو کیا, موو R1 6, یعنی R1 میں ہم نے 6 موو کر دیا, کسی جگہ کا کانٹینٹ نہیں یوز کیا, ایک ایڈریس یا ایک رجسٹر یوز کیا ہے جس کے اندر کہ ہم نے ایک کانسٹنٹ کاپی کر دیا یا لکھ دیا.
Then we have next mode جو ہے that is register mode. Indicate which register holds the operand. یعنی جیسے move R1 R2 کہ R2 کو R1 میں موو کر دو. ٹھیک ہے, ہاں R1 کو R2 میں موو کر دو. تو that would be کہ register mode, that will be called register mode. Then we will have register indirect. Register indirect میں indicate the register that holds the number of the register that holds the operand. ٹھیک ہے, جیسے ہم نے دیکھا move R1 R2 within the brackets. اب R2 میں اس رجسٹر کا نمبر پڑا ہوا ہے جس رجسٹر میں ڈیٹا ہے. ٹھیک ہے, یعنی R2 ہم نے یہاں پہ R1 کو R2 میں موو نہیں کرنا, R1 کو اس جگہ پہ موو کرنا ہے جو R2 کے اندر لکھی ہوئی ہے, اس رجسٹر میں موو کرنا. اس کے بعد آٹو انکریمنٹ اور آٹو ڈیکریمنٹ ہے. یہ اٹس ویری سمپل. یہ آپ یعنی جو جیسے ہم نے سی میں ہم پلس پلس کا ذکر کرتے ہیں, آئی پلس پلس کا مطلب یہ ہے کہ نیکسٹ ویلیو آف آئی. تو آٹو انکریمنٹ جو ہے دیٹ ول بی یوزنگ نیکسٹ ایڈریس جو کہ ہوگا. اور بٹ کیپ ان مائنڈ کہ یہ پلس کا مطلب یہ ہوگا کہ اٹ ول بی گوئنگ ٹو دا نیکسٹ ورڈ ایڈریس unless we specify its byte address. تو آٹو ڈیکریمنٹ اس کے الٹ ہوگا, یعنی آئی مائنس یعنی اس سے ایک کم ویلیو. تو نیکسٹ میموری لوکیشن کو یوز کرنے کے لیے وی یوز دس آٹو انکریمنٹ اور آٹو ڈیکریمنٹ. دین وی ہیو ڈائریکٹ ایڈریسنگ موڈ. ڈائریکٹ ایڈریس موڈ جو ہے اس میں ہم اس لوکیشن کا, میموری لوکیشن کا ایڈریس بتا دیتے ہیں کہ اس لوکیشن سے ہمیں ڈیٹا چاہیے. ٹھیک ہے, یعنی فار ایگزامپل 5th لوکیشن, 55th لوکیشن, 10 millionth لوکیشن, ہم اس ایڈریس کا اس کی لوکیشن ایگزیکٹلی بتا دیتے ہیں کہ ہمیں اس لوکیشن کا ایڈریس جو ہے وہ چاہیے. تو اس کو ہم ڈائریکٹ ایڈریسنگ کہتے ہیں. دین وی ہیو انڈائریکٹ ایڈریسنگ. انڈائریکٹ ایڈریسنگ میں جس طرح ہم نے انڈائریکٹ رجسٹر کی بات کی, یعنی اس میموری لوکیشن پہ پھر فردر ایڈریس پڑا ہوتا ہے. جیسا کہ آپ نے اگر سی لینگویج میں پروگرامنگ کی تو پوائنٹرز کا یوزیج ہے. پوائنٹر جسٹ ہیز ایڈریس, اٹ ڈزنٹ ہیو دا میموری لوکیشن, اٹ ڈز ناٹ ہیو ڈیٹا, اٹ رادر ہیز ایڈریس. تو اس انڈیکیٹ دا میموری لوکیشن دیٹ ہولڈ دا ایڈریس آف دا میموری لوکیشن دیٹ ہولڈ دا ڈیٹا. ٹھیک ہے نا, اس میموری لوکیشن کا ایڈریس ہوتا ہے اس جگہ پہ جہاں پہ کہ ڈیٹا پڑا ہوا ہے. اس کے بعد ریلیٹیو ایڈریسنگ ہے. ریلیٹیو ایڈریسنگ ہمیں ضرورت پیش آتی ہے اس کی جب ہم جمپ انسٹرکشنز یوز کرتے ہیں یا برانچنگ انسٹرکشنز یوز کرتے ہیں. ای اے ریفرز ٹو جو افیکٹو ایڈریس, ای اے مینس افیکٹو ایڈریس اوور ہیئر. پی سی ہم نے پہلے اسٹیبلش کیا کہ اٹس پروگرام کاؤنٹر. تو ای اے جو ہے اس میں جو ریلیٹیو ایڈریس میں نیکسٹ ایڈریس جو جنریٹ ہوگا دیٹ ول بی پروگرام کاؤنٹر پلس ریلیٹیو ایڈریس, یعنی ہم اس کو ایک آف سیٹ دیں گے. دس ریلیٹیو ایڈریس جو ہے یہ آف سیٹ ہے, یعنی پی سی میں ہم نے فار ایگزامپل یہ ایک ویلیو اٹ مائٹ بی 50, اٹ مائٹ بی 100 اور سو وٹ ایور, ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کتنا بڑا جمپ لگانا ہے. تو وی کین یوز دس ون. سملرلی وی ہیو انڈیکسڈ ایڈریسنگ موڈ. انڈیکسڈ ایڈریسنگ موڈ از لائک سملر ٹو ریلیٹیو ایڈریس, بٹ اس میں ہم پی سی کی بجائے یعنی پروگرام کاؤنٹر کی بجائے انڈیکس رجسٹر یوز کر رہے ہوتے ہیں, وچ از اندر سی پی یو رجسٹر. تو ایک انڈیکس رجسٹر میں ایک ریلیٹیو ایڈریس, یعنی ہم ایک نیا ایڈریس کیلکولیٹ کرنے کے لیے ایک رجسٹر کو دوسرے رجسٹر کے ساتھ ایڈ کر دیتے ہیں. دین
we have base register میں we have یعنی ایک بیس ہے, اور یعنی بیس کا مطلب یہ ہے کہ we for example we have certain like 5 bits جو ہیں وہ ہم نے بیس کی یوز کر رہے ہیں, اینڈ اور جو آف سیٹ ہے اس میں 3 bits کا جو ایڈریس ہے وہ اس میں ہم ایڈ کرتے جائیں گے, اینڈ وی ول بی جنریٹنگ نیو ایڈریسز. تو وی کین گیٹ دیز جو ایڈریسز ہیں وی کین گیٹ فرام ریلیٹیو ٹو بیس ایڈریس. تو بیسیکلی جو ریلیٹیو ایڈریس ہیں دے آر 3 types, اس میں آپ کہہ سکتے ہیں اس کو کہ انڈیکس رجسٹر جو ہے دیٹ از اے سارٹ آف ریلیٹیو ایڈریس, بٹ ایک اسپیشل کیس میں کہ جب ہم انڈیکس رجسٹر کو ایز اے بیس ایڈریس یوز کر رہے ہیں, اسی طرح سے کسی بیس رجسٹر کو ہم یوز کر رہے ہیں, ریلیٹیو ایڈریس اس میں ایڈ کرتے جا رہے ہیں, تو وی کین یوز دیٹ ایز اے رجسٹر. دس واز دا ریویو آف ایڈریسنگ موڈ. ان کو اگر ہم سمرائز کریں تو یہ آپ کی بک میں دس از ون ٹیبل جو کہ دیٹ از گیون. تو اس میں امیجیٹ ہے جہاں پہ ہم ویلیو کاپی کرتے ہیں, رجسٹر ہے, افیکٹو ایڈریس وڈ بی دا وٹ ایور از ان دا رجسٹر. ایبسولوٹ ایڈریس میں لوکیشن جو ہے دیٹ از ای اے از اکول ٹو ایل او سی, یعنی جو لوکیشن آپ نے دی ہوئی ہے وہی اس کا ایڈریس ہے, ایبسولوٹ ایڈریسنگ ہے. رجسٹر انڈائریکٹ میں افیکٹو ایڈریس وڈ بی کہ جو ایڈریس ہے اس کے اندر وی ہیو جو رجسٹر ہے اس کے اندر وی ہیو ایڈریس ناٹ دا ڈیٹا. سملرلی انڈیکس کے اندر وی ہیو انڈیکس رجسٹر پلس سم آف سیٹ, اور بیس رجسٹر میں وی ہیو بیس ود انڈیکس, تو بیس رجسٹر ہے اینڈ دین وی ہیو سم آف سیٹ فرام دیٹ. تو دس از آر آئی پلس آر جے, یعنی 2 رجسٹرز کو ایڈ کرنے کے بعد وی میک این ایڈریس. سو دیٹس آل فار دس 3rd class ایز ویل. آئی ول سمرائز کہ ہم نے آج فیچ اور ایگزیکیوٹ کے بارے میں بات کی, یعنی کہ انسٹرکشن کو وی ہیو ٹو فیچ اٹ فرام میموری ٹو دا پروسیسر, اس کو ڈیکوڈ کر کے ایگزیکیوٹ کرنا پڑتا ہے, اور ایگزیکیوشن میں وی ڈیکوڈ انسٹرکشن اینڈ جنریٹ نیسیسری سائیکلز نیسیسری کنٹرول سگنلز, اور ان کنٹرول سگنلز کی بیس پہ وی پرفارم آور آپریشنز. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ سی پی یو رجسٹرز. ہم نے دیکھا کہ دیر آر 4 اسپیشل ٹائپ آف رجسٹرز اینڈ دین n جنرل پرپز رجسٹرز ان سی پی یو. جو اسپیشل ٹائپ تھے ان میں پروگرام کاؤنٹر تھا, ایم اے آر تھا, ایم ڈی آر تھا, اور اس کے علاوہ انسٹرکشن رجسٹر تھا. تو ان کے ٹاسکس ہم نے دیکھے کہ انسٹرکشن رجسٹر ہولڈز انسٹرکشن, پی سی ہولڈز ایڈریس آف دا نیکسٹ انسٹرکشن ٹو بی ایگزیکیوٹیڈ. ایم اے آر جو ہے وہ ایم اے آر اور ایم ڈی آر جو ہیں دے آر یوز ٹو انٹریکٹ ود آؤٹ سائڈ ورلڈ اور میموری. تو ایم اے آر جو ہے دیٹ ہولڈز دا ایڈریس آف اے لوکیشن فرام ویئر ڈیٹا از ریڈ وچ از read or written which to or from MDR. Then we talked about memory locations and addresses کے memory locations جو ہیں وہ کس طرح سے ہیں, word کیا ہے, byte کیا ہے, کس طرح سے byte addressing ہے, word addressing ہے. And then we talked about addressing modes کہ کون کون سے addressing modes ہیں. They are like immediate ہے, direct ہے, indirect ہے, indexed ہے, base with index ہے, etc. etc. So these are the addressing modes. So that's all for today. Hope to see in next class inshallah with further contents of this course.